السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، محترم بزرگوں، قابل احترام پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز موجودہ ایک نئی ایجاد سوشل میڈیا کی شکل میں، موبائل کی شکل میں جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس کے کون سے برے اثرات انسانی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات سماج اور معاشرے میں کیا پڑھتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، ایجادات کے دور ہیں، نت نئی ایجادات شب و روز ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایسی نئی نئی ایجادات جن کا ہمارے آبا و اجداد نے مشاہدہ نہیں کیا، انہوں نے نہیں جانا، نہیں دیکھا، آج وہ ہمارے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں۔ حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک ایجاد موبائل ہے، اور موبائل کے غلط اثرات انسانی زندگی میں کس قدر پڑ رہے ہیں، آج اس کا جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اولاً ہم اور آپ یہ جان لیں
کہ موبائل ایک طرح کی نعمت ہے، کیونکہ موبائل میں گھڑی بھی ہے، کیلنڈر بھی ہے، کاروبار بھی چلتے ہیں، رشتے نبھانے کے ذرائع بھی پائے جاتے ہیں، صلہ رحمی کے طریقے بھی اس موبائل سے انجام دیے جاتے ہیں۔ موبائل کے فوائد کا انکار نہیں کرتا ہوں، بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن فوائد سے کہیں زیادہ انسانی سماج اور معاشرے میں موبائل کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، ٹک ٹاک اور دیگر پروگرامز جو آج پائے جاتے ہیں، ان کا صحیح طریقہ استعمال نہ کرنے کی بنیاد پر انسانی زندگی کس طرح کے خطرات سے دوچار ہو رہی ہے، آج ہم آپ کو ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمام چیزیں دے دی جن کا تم نے سوال کیا، مطالبہ کیا۔ ضروریات زندگی کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے فراہم کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ تو موبائل تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن آگے اللہ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار۔ موبائل کا غلط استعمال کے نتیجے میں، اس نعمت کا غلط استعمال کے نتیجے میں انسان اللہ کا ناشکرہ بن بیٹھا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ظالم بن بیٹھا ہے۔ موبائل اگر انسان صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، موبائل فی نفسی ہی یا سوشل میڈیا فی نفسی ہی نہ تو اس میں خیر ہے اور نہ تو بذات خود اس میں کوئی شر ہے۔ موبائل بذات خود نہ تو اس میں کوئی خیر ہے اور نہ تو اس میں شر ہے۔ یوز کرنے والا انسان، استعمال کرنے والے ہاتھ اسے خیر بناتے ہیں، اسے شر بناتے ہیں۔ انسان جیسا اس کو یوز کرے، خیر کے لیے استعمال کرے تو اس کے لیے خیر ہے، برائی کے لیے، شر کے لیے استعمال کرے تو یہ چیز اس کے لیے شر ہے۔ اس لیے موبائل بذات خود نہ تو اس میں کوئی خیر ہے نہ تو اس میں شر ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے نقصانات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سب سے عظیم نقصان جو موبائل کا ہے، آج کے اس خطبے میں نقصانات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے موبائل کے فوائد سے انکار ہے، موبائل کے فوائد کا انکار مقصود نہیں ہے۔ اگر جائز اور شرعی طریقے میں اس کا استعمال کیا جائے مفید ہے اور نہایت ہی کارگر، معاشرے کے لیے، انسان کے لیے ثابت ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ سب سے پہلا نقصان، یہ موبائل وقت کا قاتل ہے۔ نئی نسل اور نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر رہی ہے، اس کے وقت کو ضائع کر رہی ہے، انسان کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں، اس کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ موبائل کا ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ موبائل ہمارا استعمال کر رہا ہے۔ موبائل ہمیں استعمال کر کے ہماری زندگی کو برباد کر رہا ہے، اکارت کر رہا ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے قیمتی وقت کو، جو وقت اللہ رب العالمین کا ایک عظیم سرمایہ ہے، وقت کی ناقدری ہوتی ہے، اس موبائل کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں
جس سے انسان غفلت کا شکار ہے۔ الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور خالی اوقات۔ وقت انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت و تندرستی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے اس وقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ آج انسانوں کے جینے کا انداز بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں، انسان کی زندگی کا آغاز اور انسان کی زندگی کا اختتام موبائل سے ہوتا ہے۔ سوتے وقت انسان کو چاہیے اللہم بسمک اموت و احیا، اور سونے کے اذکار پڑھ کر کے سونا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے، سوشل میڈیا کی سیر کرتے کرتے انسان کو آنکھ لگ جاتی ہے اور انسان کہتا ہے مولانا مجھے نیند نہیں آتی ہے جب تک کوئی فلمیں نہ دیکھ لوں، کوئی گانے نہ سن لوں، کوئی فحش تصویریں نہ دیکھ لوں، سوتے وقت موبائل کی ضرورت پیش آتی ہے، مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے، ایسا لوگوں کا اپنا بیان ہوتا ہے۔ تو انسان کا آغاز، سونے کی ابتدا انسان موبائل سے کرتا ہے اور اپنی آنکھوں اور بینائیوں کو خراب کرتا ہے۔ اور جب صبح کرتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت جن کیے بغیر، صلاۃ فجر پڑھے بغیر، سب سے پہلے اس کا ہاتھ موبائل کو تلاش کرتا ہے۔ موبائل کہاں رکھی ہوئی ہے؟ موبائل تلاش کرتا ہے کہ کس کے میسج آئے ہیں، کس نے ہمارے کیے گئے پوسٹ کو لائک کیا ہے، کس نے شیئر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کا معمول بن چکا ہے۔ اور آج موبائل ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ انسان اگر اس سے دور رہنا بھی چاہے تو دور نہیں ہو پا رہا ہے، بچ نہیں پا رہا ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے ایک جز لا ينفک بن چکا ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ یہ جڑ چکی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان قیمتی وقت کو سمجھتے ہوئے، وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرے، ورنہ دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت کے بارے میں سوال کریں گے، اسے جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ تو پہلا نقصان تھا کہ اس سے وقت ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے موبائل کا، سوشل میڈیا کا، یہ ہماری نمازوں کو ضائع کر رہی ہیں، یہ ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ کیسے؟ اذان ہو جاتی ہے، انسان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، سوچتا ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں، اس درمیان میں جبکہ وہ اوقات قبولیت کے، دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان موبائل کا استعمال کرتا ہے، گانے، فلمیں دیکھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز سے سستی، نماز سے غفلت، نماز میں تاخیر، اور پھر یہ تو منافقانہ طریقہ ہو جاتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کیونکہ نماز سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر ترک کر دینا، تاخیر سے آنا، یہ تو منافقانہ رویہ ہے، یہ تو منافقانہ طریقہ ہے۔ گویا کہ سوشل میڈیا انسان کے لیے اس کی عبادتوں سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس موبائل کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، نئی نئی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کی تربیت متاثر ہو رہی ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے۔ یہ اسی سوشل میڈیا کی دین ہے اور اس کا فیض ہے کہ جس کی بنیاد پر آج دیکھیں 12 سال کی بچیاں
14 سال کے بچے آپس میں ایک دوسرے کی دوستی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے چھوٹے 2 سال 2.5 سال کے بچے، ان کو موبائل اچھی طرح سے چلانا آتا ہے، بڑے لوگوں کو چلانا نہیں آتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلانا انہیں اچھی طریقے سے آتا ہے۔ 1 سال کا بچہ ہوتا ہے، ماں اس کی تربیت دیکھیے کیسے کر رہی ہے، اس کو بہکاتی ہے موبائل دے کر کے۔ بچے کے سامنے جب یوٹیوب کھول کر کے کوئی چیز لگا کر کے اس کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے، تب جا کر کے بچہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ایسا عمل تو مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مرد ہو یا خواتین۔ ایسا مشاہدے میں آتا ہے، انسان اپنے بچوں کی تربیت کو تباہی کے دہانے پر لگا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان سے، ماں باپ سے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا ایسا انسان؟ ایسے والدین کیا جواب دیں گے؟ ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ اور کیا ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے کی؟ اور کیا ضرورت ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی فیس بک اکاؤنٹ ہوں، واٹس ایپ ہوں، میسنجر ہوں؟ ایسے چھوٹے چھوٹے ہماری بہنوں کے پاس، ہماری بیٹیوں کے پاس اکاؤنٹ ہوں؟ کیا ایسی چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہر گھر میں ہر بچی کے پاس اکاؤنٹ ہو اور ہم اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ ہماری بہن یا ہماری بیٹی باشرہ ہے، نقاب پوش ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہوتا کیا ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو موبائل دیا، اپنی بچیوں کو موبائل دیا، اور وہ بند کمرے میں اکیلے ہوتی ہیں، ہم نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں میرا لڑکا پڑھائی کر رہا ہوگا، لکھ رہا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا، اور انہیں نہیں پتہ کہ دروازہ بند ہے، لیکن اس کے پاس ایک لڑکی اس سے چیٹنگ کر رہی ہے۔ وہ گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہوئی، بلکہ فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ لڑکی اس لڑکے کے پاس پہنچی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم نے لڑکی کے ہاتھ میں موبائل دیا، بند کمرے میں ہے، ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، تالے لگے ہیں، کون آنے والا ہے، ایسے موقع پر اس سے کوئی لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ارتداد کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، اس کا خاندان خراب ہوتا ہے، اور اس طرح سے مختلف قسم کے فسادات سماج و معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، آج دیکھیے جب بچیاں ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بعض بچوں سے پوچھو بھائی کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں اسلامی بہن ہے اس سے بات کر رہا ہوں، میری یہ اسلامی بہن ہے، اسلامی بہن سمجھ کر کے میں اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں جو اجنبی لڑکی ہے، اسے اسلامی بہن کا نام دیتا ہے۔ اور ایک لڑکی وہ کہتی ہے میں اسلامی بھائی سمجھ کر کے اس سے بات کر رہی ہوں۔ یاد رکھیں، ایسے میرے بھائی، ایسی میری بہنیں یاد رکھیں، آپ کا نہ تو کوئی سگے بھائی کے علاوہ، سگی بہن کے علاوہ آپ کا کوئی بھائی وہی نہیں ہے۔ آپ کے ماما کا لڑکا، آپ کے پھوپھی کا لڑکا، آپ کے چاچا کا لڑکا، یہ سب آپ کے بھائی نہیں، یہ آپ کے خالہ کا لڑکا اسلامی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے تو فتنے اور رونما ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو میں نے ماں کا درجہ دے دیا ہے، فلاں کو میں ماں سمجھ رہا ہوں، ماں سمجھ کر کے بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی عورت نے
کسی ایک بچے کی پرورش ماں کی طرح سے کی ہو، ماں کی طرح سے کسی بچے کو پالا ہو، پوسا ہو، بچہ جب بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو پھر اس عورت کے لیے لازم ہے کہ اس بچے سے پردہ کرے۔ کیوں؟ یا تو الا یہ کہ اگر وہ رضائی ماں ہے، دودھ پلائی ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی عورت نے آپ کو پالا پوسا، ماں کی طرح سے مانا، پھر بھی وہ آپ کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ جوان ہونے کے بعد اس بچے سے اس عورت کو پردہ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں ازواج مطہرات، اللہ رب العالمین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں قرار دیا شریعت نے، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ صحابہ کو بتا دو، کہہ دو انہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ان ازواج مطہرات کے بارے میں جو تمام مومن مرد و عورت کی ماں ہیں، ان سے، ان صحابہ سے کہہ دو کہ جب ازواج مطہرات کے پاس جائیں، کوئی سامان انہیں چاہیے تو پردے کی آڑ میں ہو کر کے ان سے مانگیں۔ کون ہیں؟ ازواج مطہرات، صحابہ کی مائیں، تمام مومنوں کی مائیں۔ کہا پردے کی آڑ میں ہو کر کے ان سے سامان لیا کرو۔ کہا یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے اور عورتوں کی، ازواج مطہرات کی دلوں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہوگا، تمہارے دلوں میں طہارت پائی جائے گی، پاکیزگی پائی جائے گی۔ شریعت نے وہ چور دروازے جو انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں، فسادات تک لے جاتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ میرے بھائیوں ایک چیز اور بتاؤں، آج یہ موبائل میں واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ جو اسٹیٹس کا ایک دور چل پڑا ہے، اسٹیٹس کی جو بیماری چل پڑی ہے، اسٹیٹس پر انسان گانے لگاتا ہے، موسیقی لگاتا ہے، اور دوسرے لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان حتیٰ کہ اس میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی تصویریں بھی لگاتا ہے۔ اس اسٹیٹس پر اپنے بچے کی، اپنی بچی کی تصویروں کو عوام کے سامنے دکھا کر کے وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بہو کی تصویروں کو لگا کر کے، جو ماں پردے میں رہنے والی، جو ماں گھروں میں رہنے والی، جو بیٹی جس کے لیے پردہ ضروری، اسے ہم اپنے ہاتھوں سے سماج کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ مومنوں کے درمیان فحش اور عریانیت پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، اپنے گھروں کی عورتوں کو سرے بازار لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا فتنہ جو اس موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، جس کا ہم اور آپ مشاہدہ آئے دن کرتے ہیں، وہ ہے ارتداد کا فتنہ۔ نقاب پوش مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں اس جانب؟ ہماری اور آپ کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کتنی فکر ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹی اور بہو کی تعلیم کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ نقاب پوش لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے اپنی عصمت کو داغدار کرتی ہیں، اپنی عصمت کا سودا کرتی ہیں، اور اپنے خاندان کا نام برباد کرتی ہیں، اور اسلام کا چہرہ مسخ کرتی ہیں۔ اس میں کوتاہی ہماری اور آپ کی ہے، والدین کی ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت عصری کالجوں کے بجائے اسلامی نہج پر کیوں نہیں کی؟
قرآن و سنت کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کیوں نہیں کی گئی؟ اسے دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ قرآن و سنت کے اعتبار سے کیوں نہیں بتایا گیا؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کے تعلق سے بھی غور کریں۔ آج آپ دیکھیں الحمدللہ اہل حدیث جو مساجدیں ہیں، وہ مساجد عورتوں کی نماز کے لیے، عورتوں کی عبادت کے لیے کھلی ہوئی ہیں، ان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کی اسی مسجد میں خواتین کے لیے جمعہ کا انتظام رہتا ہے، اہتمام رہتا ہے، لیکن آپ جائزہ لیں کتنی خواتین جمعہ میں آتی ہیں، کتنی خواتین جمعہ میں آتی ہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بہو، اپنی بیٹی بہن کو ہم نے دین سے محروم کر رکھا ہے، عقیدے سے محروم کر رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیں گھروں میں سیریل چلتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، واٹس ایپ چلائے جاتے ہیں، وقت برباد کیا آتا ہے۔ لیکن امام صاحب کا خطبہ جو بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بتائی جاتی ہے، عقیدے کی اصلاح کے لیے بتائی جاتی ہے، آدھا گھنٹہ سننے کے لیے آپ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو کے لیے مسجد کے دروازے کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں اپنی بہو، بیٹی، بہن کے لیے مسجد میں دینی خطبہ، دروس کے لیے کیوں اسے محروم کر رکھے ہیں؟ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور بعض لوگ، بعض بھائی ایسے ہیں کہ ان کے علماء نے تو عورتوں پر پابندی لگا دی۔ مسجدوں میں فتنہ ہے، مسجدوں میں فتنہ ہے بھائی، عورتوں پر پابندی، عورتیں مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتی، خطبے کے لیے نہیں جا سکتی، پروگرام کے لیے، درس کے لیے نہیں جا سکتی، کیونکہ مسجدوں میں فتنہ ہے۔ عیدگاہ نہیں جا سکتی، کیوں؟ فتنہ ہے۔ بازاروں میں فتنہ نہیں، مال میں فتنہ نہیں، اسٹوڈنٹس میں فتنہ نہیں، ڈھابے میں فتنہ نہیں، دیگر مقامات پر فتنے نہیں ہیں کیا؟ مارکیٹوں میں جو عورتوں کا، مرد و زن کا ایک اختلاط ہوتا ہے، ایسے موقع پر وہاں فتنے نظر نہیں آتے؟ سارا فتنہ مسجدوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیا دنیا بھر کے گنڈے، اوباش، بدماش کیا مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں جن سے خطرہ ہوتا ہے؟ بازاروں میں، مارکیٹوں میں وہاں خطرہ نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور ہم نے مسجدوں کے دروازے اپنی بہو، بیٹی، بہن کے لیے نہیں کھولے، تعلیم سے اگر ہم نے انہیں محروم کر رکھا، تو یاد رکھو ارتداد کا فتنہ شروع ہوگا، اور شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے ارتداد کا فتنہ۔ پھر نہیں کہنا میری بہن، بیٹی، اسلامی بہن فلاں فلاں کہاں چلی گئی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، آپ نے دنیاوی تعلیمات تو بیٹیوں کو دلا دی، عصری تعلیمات سے لیس کرا دیا، انگریزی تعلیمات سکھا دی، دین سے، قرآن کی تعلیمات سے محروم کر رکھا۔ عورتوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، کون سکھائے گا انہیں؟ ہم اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آ گیا اور میں نماز کا پابند ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، تو کیا ہم بری الذمہ ہو گئے؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ نے اپنے اولاد، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے کیا سوچا، کیا پلاننگیں کی؟ آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ جو انسان خود نمازی بنتا ہے، دیندار ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا گھرانہ بے نمازی ہوتا ہے، اور اگر نمازی بھی ہوتا ہے صحیح طریقے پر نماز ادا نہیں کرتا ہے، عبادتیں نہیں کرتا ہے، ایسے موقع پر آپ سے باز پرسی کی جائے گی، لہذا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ایک بہت بڑا فتنہ موبائل کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، ہمارے عقیدے کے لیے خطرہ ہے، ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے۔ نہیں پتہ کب ایمان لٹ جائے، کب عقیدہ لٹ جائے، کب توحید نکل جائے، کچھ پتہ نہیں ہے اس موبائل کی وجہ سے۔ کیسے؟ سوشل میڈیا پر قادیانیوں کے سینکڑوں ویب سائٹس موجود ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ قادیانیوں کے ویب سائٹس ہیں۔ اہل تشیع اور روافض کے سینکڑوں ویب سائٹس موجود ہیں۔
منکرین حدیث کے ویب سائٹس موجود ہیں، کرسچنوں کے ویب سائٹس موجود ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے ویب سائٹس ہیں۔ ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد اس میں موجود مضامین عناوین کو پڑھتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک سادہ لوح انسان، ایک مسلمان دیندار ہوتا ہے، عقل و شعور کا مالک ہوتا ہے، سالم العقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ صحیح سالم ہوتا ہے، بہت نمازی، متقی، پرہیزگار، سب کچھ اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے، سوشل میڈیا سے گزرتا ہے، موبائل کو ہاتھ میں لیتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد بستر پر جاتا ہے اور وہاں مختلف قسم کی ویب سائٹوں کو جب کھولتا ہے تو اس کے پاس قادیانیوں کی ویب سائٹیں، اہل تشیع، اہل روافض کی ویب سائٹیں کھول کر کے جب ان کے مضامین پڑھتا ہے، ان کی تحریریں پڑھتا ہے، شبہات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ قرب قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان صبح ہوگا، صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی تو ہے، جب شام کے وقت، عشاء کے وقت ان ویب سائٹوں کو کھول کر کے مضامین پڑھتا ہے، اچھا خاصا آدمی، عقیدے پر قائم رہنے والا، اسلام پر قائم رہنے والا دیندار شخص، جب ان ساری تحریروں کو پڑھنے کے بعد مختلف قسم کے شبہات جب اس کے ذہن میں آتے ہیں، پھر وہ شک و شبہے میں پڑھ کر کے اس دین کو چھوڑ دیتا ہے اور ارتداد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ہر کہنے والے کی بات نہیں سنی جاتی اور ہر لکھنے والے کی تحریریں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو سن رہے ہیں، کسی کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا عقیدہ کیسا ہے، کن افکار و خیالات کا یہ حامل ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، کیسا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں۔ اگر ہم کسی کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے تعلق سے بھی سوچنا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس لیے اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کی بنیاد پر عقائد، ایمان بھی ہمارا خطرے میں ہو جاتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا، نقصانات بہت سارے ہیں۔ ایک ہے ازدواجی زندگی میں بھی بہت بڑا خطرہ پیش آتا ہے، میاں بیوی میں دراڑ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیش آ رہا ہے، جہاں بہت سارے اسباب خلا کے، طلاق کے، جدائی کے پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر جب گھر پر آتا ہے فون میں بزی ہو جاتا ہے، میری جانب توجہ نہیں دیتا، جب دیکھو جب موبائل میں مشغول ہوتا ہے۔ شوہر کو شکایت ہے، باہر سے آتا ہوں تھکا ہارا محنتیں کر کے، محبتوں کا محتاج ہوتا ہوں، پہنچتا ہوں تو اس وقت تو موبائل میں مشغول ہوتی ہے، میری جانب توجہ نہیں دیتی۔ یہ سارے شکایتیں ہیں۔ ازدواجی زندگی میں دراڑ پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلقات ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اسلامی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال ہے، اسی کے ضمن میں سینکڑوں مثالیں، سینکڑوں واقعات پائے جاتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو اسی ملک ہندوستان کا گزشتہ سال پیش آیا، اخبارات میں نشر ہوئے، ساؤتھ کا واقعہ ہے۔ میاں بیوی شادی ہوئی، زندگی گزار رہے تھے، شوہر کمانے کے لیے سعودی عرب ریاض گیا، ریاض میں وہاں وہ نوکری کر رہا ہے، مال کما کر کے اور اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا تعاون کر رہا ہے، ان کی پرورش اور پرداخت کر رہا ہے۔ ایک موقع پر کیا ہوا، یہ بیوی سسرال میں رہ رہی ہے، شوہر سعودی عرب ریاض میں ہے۔ بیوی کو سوشل میڈیا کا چسکا لگ گیا، ٹک ٹاک پر اس نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگ گئی، اپنی ویڈیو بنانے لگ گئی اور اس کو نشر کرنے لگی، لاکھوں فالوورز اس کے ہو گئے۔ جب کچھ ویڈیو سعودی عرب موجود اس کے شوہر تک پہنچی
اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے فوراً فون کیا، بہت سمجھایا، بیوی نہیں مانی۔ چنانچہ وہ شوہر چھٹی لے کر کے ملک ہندوستان پہنچا۔ بیوی کو یہاں پہنچنے کے بعد بہت سمجھایا، بہت تنبیہ کی گئی، لیکن اس نے آخر کار کیا کہا؟ آخری جملہ اس نے کہا، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنے لاکھوں فالوورز کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ سوشل میڈیا کا فیض ہے، اس کی دین ہے کہ جس کی بنیاد پر ازدواجی زندگی میں خطرات کس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں، اور بالآخر نتیجہ یہی ہوا، اس عورت نے خلا لے لی، شوہر کو چھوڑ دیا، اور ٹک ٹاک پر ویڈیو کو فالو کرنے والوں کو اس نے ترک نہیں کیا۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آخری بات یہ نصیحت کے طور پر کہوں گا، جب ہم اور آپ، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، موبائل ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کا جز لا ینفک بنا ہوا ہے، ہم اس سے چاہتے ہوئے بھی دور نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ہمیں انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح طریقے سے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں صحیح چیزوں میں، ضرورت کی چیزوں میں استعمال کریں، بلا ضرورت استعمال نہیں کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ ہر ایک کے پاس فیس بک کے اکاؤنٹ ہوں، واٹس اپ ہوں؟ اس چیز کی سب کی ضرورت نہیں ہے، حسب ضرورت اس کا استعمال کیا جائے۔ قرآن سننے کے لیے، دینی چیزوں کو سیکھنے کے لیے، قرآن کے تجاوید کو سیکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی، ان چیزوں کا استعمال کرنے سے پہلے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تقوی دل کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ سوشل میڈیا آپ کو بہکا نہیں سکتا ہے، آپ کی حفاظت اللہ رب العالمین ضرور کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ آج انسان منتھلی ریچارج کر دیتا ہے، ماں باپ اس کے منتھلی ریچارج کر دیتے ہیں، لیکن فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس کے اندر کیا کر رہا ہے۔ جائزہ لینا چاہیے، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لاڈو پیار ایک الگ چیز ہے۔ انسان لاڈو پیار میں، محبت میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتا۔ لاڈو پیار ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ آیا فیس بک پر اس کے کتنے فرینڈز ہیں، کون کون ہیں، کس سے وہ چیٹنگ کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے اس چیز، واٹس ایپ پر، فیس بک پر کیا چل رہا ہے اس کا۔ ہم اور آپ ریچارج کرنے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو انہیں روکنا چاہیے، ایسے بچوں کو یہ حوالے نہ کریں، اور دینے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے ان کو۔ ایسے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے، ان کی زندگی اس کے ذریعہ سے خراب ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی پر تقریریں ہوتی ہیں یا خطبے سن رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ایڈ آ جاتے ہیں، کچھ تصویریں آ جاتی ہیں، عورتیں آ جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ انسان اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ یہ صرف گلیوں اور سڑکوں پر چلنے کے وقت کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایسے جہاں بھی مناظر آئیں، فحش اور عریانیت کی چیزیں، انسان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لے۔ یہ چند نصیحتیں تھیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں یہ موبائل ایک جز بنا ہوا ہے، بچ نہیں پا رہا ہے، تو اس کے استعمال کے کیا طریقے ہیں، ان چیزوں کی روشنی میں انسان کو چاہیے کہ زندگی گزارے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے یوز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔